أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 سے 203 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حج کا بیان چل رہا ہے اور آج کی آیات پر انشاءاللہ حج کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. ان آیات کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں حج کا ایک طریقہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ آیات آسانی سے سمجھ میں آ جائیں. اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ حج کے دنوں کو سمجھنا ہے اور حج کی جگہوں کو. حج کس جگہ کن کن جگہوں پر حج کے افعال ادا کیے جاتے ہیں اور کن کن دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے حج کے جو دن ہیں وہ 6 ہیں، یعنی ذی الحج کا مہینہ جس مہینے میں ہم قربانی کرتے ہیں اس مہینے کی 8 9 10 11 12 اور 13 یہ 6 دن ہیں حج کے. 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 10ویں تاریخ کو یوم النحر کہا جاتا ہے اور 11 12 اور 13 کو ایام تشریق کہتے ہیں جن دنوں میں ہم تکبیرات پڑھتے ہیں. یہ تو دن کے نام ہوئے. اور جگہوں کو کچھ اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر یہ خانہ کعبہ ہے بلا تشبیہ تو خانہ کعبہ سے مشرق کی طرف جو سب سے پہلی میدان آتا ہے جہاں خیمہ بستی لگتی ہے وہ منی کا میدان ہے. اس سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک اور میدان آتا ہے، اسے مزدلفہ کا میدان کہتے ہیں. اس سے کچھ اور فاصلے پر عرفات کا میدان آتا ہے. تو یہ منی، مزدلفہ اور عرفات یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پر حج کے افعال سر انجام دیے جاتے ہیں اور 6 دن ہیں جن 6 دنوں میں ان 3 جگہوں پر حج کے افعال سر انجام دیے جائیں گے. تو سب سے پہلے حاجی 8 تاریخ کو منی میں جمع ہو جاتے ہیں اور رات وہیں گزارتے ہیں. اگلے دن 9 تاریخ کی صبح کو زوال کے بعد سے مزدلفہ کے بجائے، یعنی اصل ترتیب کیا تھی کہ منی کے بعد مزدلفہ کے بعد عرفات، تو حاجی 9 تاریخ کو منی سے ڈائریکٹ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں اور عرفات کے میدان میں وہاں جا کر وہاں وقوف عرفہ کیا جاتا ہے. وہاں خوب اللہ سے گڑ گڑا کر اس پہاڑی پر مختلف جگہوں پر جسے جہاں موقع ملے وہاں اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا جاتا ہے. اللہ نے اس کی دعائیں بتائی ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ نے وہاں اپنے اس کو انجام دینا ہے. آپ نے ظہر کے بعد وہاں پہنچیں گے اور اس دن ظہر اور عصر ایک ساتھ ملا کر پڑھی جائے گی. آج یعنی اس سے پہلے تو ہر نماز کا وقت اس کے وقت ہر نماز اپنے وقت میں ادا کی جائے گی، لیکن عرفات کے دن اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ ظہر اور عصر دونوں اکٹھی پڑھے. پھر اس کے بعد عرفات کے میدان سے غروب آفتاب کے بعد نکلا جائے گا اور مزدلفہ کے میدان میں دوبارہ عرفات سے پیچھے مزدلفہ آیا جائے گا اور وہاں رات قیام ہوگا. ایک پہاڑی ہے مشعر حرام، اگر وہاں جگہ مل جائے تو وہاں وقوف ہوگا، ورنہ جہاں جگہ مل جائے انسان وہاں وقوف کرے، اللہ سے گڑ گڑائے، مانگے، دعائیں مانگے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس کے بعد وہیں سے 49 کنکریاں جمع کرنی ہیں، یا آج کل تو وہاں پر ایک تھیلے میں کنکریاں بک رہی ہوتی ہیں. 49 کنکریاں جمع کر کے آپ نے فجر کی نماز اول وقت میں یعنی اندھیرے میں پڑھ کر آپ نے مزدلفہ سے نکل جانا ہے اور مزدلفہ سے دوبارہ آپ پیچھے منی کی طرف آئیں گے اور منی میں آنے کے بعد آپ نے
منا کے دن منا میں یعنی یہ اب 10 تاریخ ہے یوم النحر، یہاں آپ نے 4 کام ترتیب کے ساتھ کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ آپ نے رمی کرنی ہے، یعنی منا کے میدان میں بڑا شیطان ہوگا، اسے آپ نے 7 کنکر مارنے ہوں گے۔ وہ کنکر جو آپ اپنے ساتھ مزدلفہ کے میدان سے لے کر آئے تھے رات کو، ان میں سے 7 کنکر مارنے کا طریقہ یہ ہوگا، وہ کنکر نہ تو زیادہ بڑے پتھر کی طرح ہوں گے نہ بہت ہی چھوٹے ہوں گے، بلکہ ایک درمیانی مقدار میں کنکر ہوں گے۔ انہیں اپنی انگلیوں میں ایک مناسب مقدار سے پھینکا جائے گا۔ بعض لوگ اس میں جاہلانہ انداز میں عجیب و غریب طریقے سے اپنا ایک معاملہ کرتے ہیں، جو کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ نے جس طریقے سے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جس انداز میں رمی کی، ہم اس انداز میں کریں گے۔ 10 تاریخ کو صرف بڑے جمرے کو، بڑے شیطان کو کنکر مارے جائیں گے۔ پہلا کام تو یہ ہے۔ اس کے بعد جس نے ایک ہی سفر میں حج یا عمرہ کیا تھا، یعنی تمتع یا قارن، اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ قربانی کرے، تو قربانی کرنا اس کے لیے لازم ہوگی۔ قربانی ہو جانے کے بعد تیسرا کام یہ ہوگا کہ یہ طواف زیارت، قربانی کرنے کے بعد حلق کیا جائے گا، اپنے سر کے بال منڈوائے جائیں گے یا بالوں کو چھوٹا کروایا جائے گا۔ جب سر منڈوانے کے بعد یا بال چھوٹے کروانے کے بعد احرام کھل جاتا ہے، احرام کی جو پابندیاں اس سے پہلے لگی تھیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ صرف ایک پابندی باقی رہے گی، وہ یہ کہ شوہر کے لیے بیوی حلال نہیں، بیوی کے لیے شوہر حلال نہیں۔ یہ جب اس کے بعد جو چوتھا کام ہوگا طواف زیارت، یعنی منا سے آپ نے دوبارہ مسجد حرام آنا ہے، وہاں آپ نے طواف کرنا ہے، یہ طواف زیارت کہلاتا ہے۔ طواف زیارت کے بعد صحیح کرنی ہے، اس کے بعد آپ کے حج کے افعال وہ پورے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی پابندی ہو۔ پھر عرفات کے یعنی اس کے بعد دوبارہ آپ نے منا میں آ کر وہاں پر آپ نے اللہ جس طریقے سے مکمل آپ نے 3 دن وہاں گزارنے ہیں، تینوں دنوں میں آپ نے ہر دن تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، جو کنکریاں آپ پہلے سے لے کر آئے تھے۔ تو 11 اور 12 کو صرف کنکریاں ہیں، 13ویں 11 اور 12 کو کنکریاں مارنا تینوں شیطانوں کو لازمی ہے۔ 13ویں ذی الحج کی کنکری جو شیطانوں کو ماری جاتی ہے اس میں اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اس دن 13ویں کی رات کو 13ویں کے دن رک جائیں اور مار دیں، ورنہ آپ کو 12ویں تاریخ کی مغرب سے پہلے نکلنا پڑے گا۔ تو یہ حج کا طریقہ ہے۔ اس حج کے طریقے کے سامنے رکھ کر ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ زمانہ جاہلیت سے حج کا طریقہ چلا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بیان کردہ طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حج کی پوری تفصیل بیان نہیں کی، بلکہ حج کے اندر زمانہ جاہلیت میں جو رسومات آ گئی تھیں، جو بدعات آ گئی تھیں، اللہ نے ان کی تردید کی ہے، جس سے اس بات کا بڑا سبق ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کو رسم و رواج بڑا ناپسند ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میری بندگی میرے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہو۔ حج کی عبادت تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، لہٰذا ہم ان آیات میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ایک ایک رسم کی تردید فرمائیں گے کہ ایسا مت کرو، ایسا کرو، ایسا نت کرو، ایسا کرو۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم عرفات کے میدان سے مزدلفہ کے میدان میں آؤ تو مشعر حرام کے پاس، جو اس جگہ یہاں پر آج کل مسجد مشعر حرام ہے، وہاں آپ نے وقوف کرنا ہے، وہاں آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو ایسے یاد کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں بتایا، اللہ نے جیسے تمہیں بتایا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز مزدلفہ کے میدان میں جمع کر کے پڑھی جائے گی، اکٹھی پڑھی جائے گی۔ یعنی آپ جب وقوف عرفات کے میدان سے نکلیں گے، مزدلفہ کے میدان میں پہنچیں گے، تو آپ نے عرفات کے میدان میں مغرب نہیں پڑھنی، بلکہ مغرب کی تاخیر کی جائے گی، اور آخری عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھی جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں آج بندگی یہ ہے، آج بندگی اس انداز میں کرنی ہے جیسا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، اللہ یہ فرما رہے ہیں تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں اسلام کی توفیق دی، تمہیں ایمان کی توفیق دی، تمہیں اعمال صالحہ کی توفیق دی، تمہیں حج کے بلایا، تو اتنی بڑی توفیق دی ہے، جس درجے کی توفیق ہے ویسا تم اللہ کا ذکر کرو۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ یہ ساری کام اللہ نے کی ہیں، لہٰذا اللہ کا ذکر کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات بڑے واضح انداز میں اللہ ہمارے سامنے یہ اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کا ذکر اللہ کا بیان کردہ طریقے کے مطابق ہوگا۔ ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت تجویز نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی ایک آپ دیکھیے، جو آدمی بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو مشورہ دے رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ سے یہ کمی ہو گئی تھی، آپ نے دین کا یہ کام ادھورا چھوڑا تھا، ہم یہ کام کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کام اس سے دین مکمل ہوگا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بدعت یہ ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وہ جہنم میں لے کے جانے والی ہے، اللہ بچائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو میدان عرفات مزدلفہ میں پہنچ جانے کی بات تھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، تم اللہ کا ذکر اس لیے کرو کیونکہ بے شک اس سے پہلے تم ناواقف تھے، تم گمراہ تھے، تم راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، تم ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، تم زندہ بچیوں کو درگور کرتے تھے، لیکن آج جب تم نے اللہ نے ہدایت دی ہے تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ اب یہ تو آگے ایک رسم کی تردید ہو رہی ہے، وہ یہ کہ قریش کے اندر مشرکین مکہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی ایک امتیازی شان بنا کے رکھی تھی، وہ کیا کہ ہم عرفات کے میدان میں نہیں جائیں گے، یعنی ہم مزدلفہ تک تو جائیں گے، یعنی مکہ سے منا، منا سے مزدلفہ، عرفات میں نہیں جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ کہ عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم حرم کے مجاور ہیں، ہم حرم کی حدود سے نہیں نکلیں گے، حرم کی حدود سے وہ نکلے جو ہمارے علاوہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ امتیازی شان اللہ کی نظر میں نہیں ہے، اللہ کی نظر میں تو ویسے بھی تکبر کسی بھی صورت میں پسند نہیں، لیکن آج جب کہ سب کے سب لوگ ایک ہی لباس میں، ایک ہی انداز میں جمع ہیں، اس صورت میں تو اللہ کو قطعاً تکبر پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر غریب، چھوٹے خاندان کا، بڑے خاندان کا، ہر ایک کو ایک ہی لباس میں، دو چادروں میں جمع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نظر میں ظاہری چیزوں سے کرامت نہیں آتی، بلکہ آتی ہے تو دل کے تقوی سے۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کی نظر میں مکرم اور مشرف وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں بڑی وضاحت سے یہ بات فرمائی تھی، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں۔ لہٰذا اے حمص کے والو، اے قریش کے والو، تم نے بھی اسی جگہ سے واپس آنا ہوگا جہاں سے دیگر لوگ آتے ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اور اے حمص کے لوگوں، اے مخصوص قسم کے اپنے لیے امتیازی شان رکھنے والے لوگوں، تم بھی وہاں سے واپس آؤ جہاں سے دیگر لوگ واپس آتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے اب تک جو کچھ تم سے اس معاملے میں تم بدعات اور رسم و رواج کی بنیاد پر کرتے آئے ہو، اس پر اللہ سے مغفرت مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ خوب بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب جب کہ عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ کے میدان میں آ کر آپ نے منی میں اپنے سارے وہ 4 کام ترتیب سے انجام دے دیے، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو گے، اور فرماتے ہیں تم اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسا کہ تم زمانہ جاہلیت میں اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، اللہ رسم و رواج کی تردید فرما رہے ہیں۔ وہ ہوتا کیا تھا، 10 ذی الحج کو اپنے کاموں سے سر انجام فارغ ہو کر بازار لگتے تھے، مشاعرے ہوا کرتے تھے، ان مشاعروں میں اپنے قبیلوں کی فخر گنگنائے جاتے تھے، ان فخر و مباحات کیا جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم اس جگہ پر اللہ کو یاد کرو، اور ایسا یاد کرو جیسا کہ تم زمانہ جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ فمن الناس، اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں تم دعا کس کیا مانگو، وہاں تم منی میں میدان میں ہو تو کیا دعا میں مانگو، میں تمہیں دعائیں بتاتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو دعائیں کیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے، صرف دنیا مانگتے ہیں، اور دنیا میں بھی صرف اپنی خواہشات کی چیز مانگیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے مانگنے والوں کو وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ مانگنا ہے تو دنیا میں بھی بھلائی مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں لوگ ایک تو اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، جب دعا مانگی بھی تو اللہ سے دنیا مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ سے آخرت مانگو، آخرت کی بھی بھلائی مانگو، دنیا کی بھی بھلائی مانگو۔ تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور خیر عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی اور اچھائی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ یہ بڑی ہی جامع معنی دعا ہے، اس دعا کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائے گی۔ تو یہ جو دعا مانگنے والے ہیں، ان دعا مانگنے والوں کو کیا نتیجہ ملتا ہے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے ہی لوگوں کو ان کی کمائی کا مکمل بدلہ ملتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو ان کی حساب کتاب میں بڑا ٹائم لگے گا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں۔ نہ تو گناہگار یہ سمجھے کہ میری باری پتہ نہیں کب آئے، نہ نیکی کرنے والا یہ سمجھے کہ پتہ نہیں مجھے نیکی کا جزا کب ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں حساب بڑی جلدی ہوتا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ جب 10 تاریخ کے بعد 11 اور 12 میں آپ منی کے میدان میں ہیں، اور 13 کو تو اس وقت کیا کیا جائے گا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، 11 12 اور 13 ان 3 دنوں میں آپ نے اللہ کو خوب یاد کرنا ہے۔ لیکن اس بات کا اختیار ہے، اگر آپ 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے اگر منی کے میدان سے نکل جائیں
تو آپ کو اوپر 13ویں کی رمی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے غروب آفتاب تک ٹھہر گئے تو آپ کے اوپر 13ویں کی رمی بھی واجب ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 11 اور 12 کے بعد جلدی نکل گیا 2 دن کی رمی واجب کرنے کے بعد تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی یعنی 13ویں تک وہاں رہا تو اس کے ذمے اگر وہ 13ویں کی رمی بھی کرتا ہے تو اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اصل وجہ یہ کہ زمانے جاہلیت میں اس حوالے سے بھی ایک رسم تھی کہ جو 12 کو چلا جاتا ہے 13 والے اس پر مذمت کرتے تھے، اور جو 13 کو جا رہا ہے 12 والا اس پہ مذمت کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، دونوں کے اوپر کسی کو گناہ ہے تو کس کے اوپر ہے؟ جس کے اندر تقوی نہیں ہے۔ جس کے اندر تقوی ہے وہ چاہے 2 دن کی رمی کرنے کے بعد 13 کو چلا جائے یا 13 کی کرے، دونوں کا اختیار ہے۔ آخر میں فرمایا واتقوا اللہ۔ حج کے تمام احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو۔ یہ بات آپ کے سامنے مسلسل ہر صفحے پر آپ کو ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں اللہ سے مجھ سے ڈرو، حکم دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، کسی کام سے روکنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو۔ اور بالخصوص اب کہ جب تم یہاں سے جا رہے ہو حج سے میدان عرفات، ان حج کے ارکان کو پورا کر کے تم اپنی نجی زندگی میں اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہو تو وہاں یہاں سے تقوی لے کر جاؤ، اللہ کا ڈر لے کر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں حج ہوا اور وہیں بد نظری بھی شروع ہو گئی، گانے باجے بھی شروع ہو گئے، موویاں دیکھنا بھی شروع کر دیں، اور یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ حج کو ہم نے ایک رسم بنا دیا ہے۔ یوں سمجھا ہے کہ سارے سال کے گناہ کر کے آخر میں ایک حج اور عمرہ کر کے آ جائیں تو یہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، لیکن حقیقت میں اللہ ہم جو دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یعنی جو اصل تقوی کی زندگی ہے، جو کہ حج تعلیم دیتا ہے، روزہ تعلیم دیتا ہے، اس تقوی سے ہماری ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے خوب ڈرو۔ اب تقوی کیسے حاصل ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک آسان حل بتایا، فرمایا وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، انکم الیہ تحشرون، تم سب کے سب اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ اگر ہر وقت انسان اس بات کا مراقبہ کر لے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر آئے گا، تقوی آئے گا۔ تو تقوی کا حکم دے کر اللہ نے تقوی کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ